اپنی نماز کی درستگی کیجئے۔ ہم پچھلے جتنے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر کبھی جلدی ہوتی ہے، کبھی کہاں جانا ہوتا ہے، جلدی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کم از کم رمضان میں یہ وتیرہ نہ اپنائیں، کم از کم رمضان میں یہ وتیرہ نہ اپنائیں۔ اس رمضان میں آہستگی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے ہم کلام ہوئی، اس اللہ کے لیے جب کھڑے ہیں تو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ مکھیوں کو آگے بھگاتے ہیں، اور سچی بات ہے ہمارا ہاتھ اسی طرح کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رفع یدین کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کتنا اٹھاتے تھے، کس طرح ان کا معمول تھا۔ اگر یہ سنت یا سنن مؤکدہ سمجھ کر کے ہم کر رہے ہیں تو ہماری سنت کے ساتھ محبت کس طرح کی ہے کہ انسان وہاں سے چلا آ رہا ہے اور اپنی ابھی جو صف کے اندر کھڑا نہیں ہوا اور جلدی سے اللہ ہوا۔ ایسا نہیں پیارے بھائیو، اس کو سنت سمجھتے ہو تو سنت سمجھ کے ادا کرو، اطمینان کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، یا پھر کندھے کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اٹھا کر کے اطمینان کے ساتھ نماز کو شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں، اللہ کے پیغمبر کے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جاؤ، آپ نے نماز ادا نہیں کی، واپس چلے جاؤ۔ وہ صحابی واپس گئے، نماز ادا کرنے لگے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہوں گے تو صحابی کی نماز کس طرح کی ہوگی؟ دوبارہ نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جائیے، دوبارہ نماز ادا کیجیے، آپ کی نماز نہیں ہے۔ وہ دوسری مرتبہ پھر گئے، پھر نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے دوبارہ نماز پڑھیے، ابھی بھی نماز نہیں پڑھی آپ۔ اب صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے سکھا دیجئے، مجھے بتا دیجئے نماز کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نماز کے اندر اتنی مرتبہ دعائیں پڑھو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو، لمبی دعا پڑھو، لمبی قرات، نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ لمبا لمبا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، اس طرح رکوع کرو کہ اطمینان کے ساتھ رکوع، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ اطمینان کے ساتھ ساری ہڈیاں انسان کی، سارے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر دوبارہ سے سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کرو 3 مرتبہ ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے آپ نے صرف، لیکن اس کو تو اطمینان کے ساتھ کہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کھڑے ہو تو اس کو راضی تو کرو۔ وہ اللہ کہتے ہیں میں انسان کے ساتھ مناجات کرتا ہوں، میں باتیں کرتا ہوں انسان کے ساتھ۔ اگر انسان نے 3 مرتبہ ہی کہنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حتی تطمئن ساجدا، سجدہ اس طرح کرو کہ اطمینان کے ساتھ تمہارا سجدہ ہو جائے، پھر کھڑے۔ سب سے پہلی چیز اس رمضان کے اندر اللہ کو ٹائم دینا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کو خوش کرنا رمضان میں لازم، ضروری، فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر کی بددعا کے مستحق ہوں گے، اللہ کے پیغمبر کی بددعا کے مستحق ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی معافی مانگے بغیر اس کو گزار دے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے انسان کو اللہ رسوا کر دے۔ اور یہ صحیح روایت ہے، اگر ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا تو ہم اللہ کے پیغمبر کی بددعا کے مستحق ہو جائیں۔ اس رمضان کوشش کریں اپنی نمازوں کی تصحیح کریں۔